بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کی سرزمین ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پر بہت سارے فرعون گزرے۔ مصر کی سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے عذاب نازل فرمائے اور مصر کی سرزمین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کا رنگ بھی دیکھا۔ ان تمام تر عذاب کے باوجود بھی مصر کی نافرمان قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی، لیکن فرعون اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کیوں رکھتا تھا؟ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ فرعون جو اپنی قوم کے سامنے یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، یہی فرعون اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا؟ فرعون کو ایسا کون سا عمل کرتا تھا کہ اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی؟ پیارے ناظرین، جس فرعون کی ہر دعا قبول ہوتی تھی اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کو غرق کیوں کیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان کیوں بنایا؟ اور جب فرعون غرق ہو رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام فرعون کے پاس کیا کرنے آئے تھے؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ملیں گے۔ پیارے ناظرین، فرعون مصر کی تاریخ کا وہ بدبخت بادشاہ تھا جس نے اقتدار سنبھالتے ہی خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا، اور خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے اس بدبخت فرعون نے سب سے پہلے مصر میں دین اسلام کی تبلیغ پر پابندی لگا دی اور لوگوں کو پڑھنے لکھنے سے منع کر دیا تاکہ لوگ علم سے دور ہو کر جاہل بن جائیں، کیونکہ مصر میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھے۔ فرعون نے دین اسلام کی تعلیمات پر پابندی لگا دی، جس کی وجہ سے لوگ دینی تعلیمات حاصل نہ کر سکے اور جاہلیت کی جانب جانے لگے، اور نئی نسل کو تو اس بات کا علم ہی نہ تھا کہ ہمارا خدا کون ہے اور ہمارا دین کیا ہے۔ جب لوگ جاہل ہو گئے تو فرعون نے ان کی جہالت کی وجہ سے انہیں بتوں کی پوجا کرنے کا حکم دیا، اور مصر کے ہر گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا ہونے لگی، اور لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے سے انکار کرنے لگے اور بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اسی طرح جب مصر کے لوگ بتوں کی پوجا کے عادی ہو گئے تو فرعون نے خدا کا دعویٰ کرنا چاہا۔ چنانچہ ایک روز فرعون نے سب لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور انہیں بتایا کہ میں خدا ہوں، اور اب مصر کے ہر جگہ میں میری پوجا کی جائے گی اور میری ہی عبادت ہوگی۔ اس وقت مصر کی ایک قبطی قوم جو تعداد میں بہت زیادہ تھی، اس قوم کے لوگوں نے فرعون کو خدا ماننا شروع کر دیا اور فرعون کی پوجا کرنے لگے۔ اس وقت کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے دل اسلام کے نور سے منور تھے اور انہوں نے فرعون کو خدا ماننے سے انکار کر دیا، لہٰذا فرعون نے ان لوگوں کو جو مسلمان تھے، ان کی تعداد بہت کم تھی، کو اپنا غلام بنا لیا اور ان پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ مصر میں جو کام مشکل ہوتا اور بھاری ہوتا تھا تو وہ مسلمان غلاموں سے کرواتا تھا اور ان پر ہر طرح کے ظلم و ستم کرتا۔ چنانچہ مصر کے تمام لوگ فرعون کو اپنا خدا مانتے تھے اور اپنی ہر ضرورت فرعون کو بتاتے تھے، اور فرعون ان کی ہر حاجت کو پورا کرتا تھا۔ قدرت الہی سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مصر کے اندر قحط سالی پڑ گئی، اور مصر کے وہ لوگ جو فرعون کو اپنا خدا مانتے تھے وہ فرعون کے پاس آئے اور فرعون سے کہنے لگے، مصر میں بارش نہیں ہو رہی اور دریائے نیل کا پانی بھی خشک ہو چکا ہے۔ آپ ہمارے معبود ہیں اور آپ سے ہماری گزارش ہے کہ دریائے نیل کا پانی بہا دیجیے۔ ان کی بات سن کر فرعون دل ہی دل میں سوچنے لگا، باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن دریائے نیل کا پانی جاری کرنا تو میرے بس کی بات نہیں ہے، میں اس کو کیسے جاری کر سکتا ہوں؟ چنانچہ فرعون نے ان کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، لہٰذا فرعون نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ اور کل دریائے نیل جاری ہو جائے گا۔ اب پوری رات فرعون اسی تجسس میں پھرتا رہا کہ میں نے سب لوگوں کے سامنے خدائی کا دعویٰ کر رکھا ہے، اور اگر دریا جاری نہ ہوا تو میں سب لوگوں کے سامنے جھوٹا بن جاؤں گا۔ چنانچہ اسی کشمکش کے دوران
دوران فرعون نے اپنا شاہی تاج سر پر رکھا اور دریائے نیل کی طرف اکیلا نکل پڑا۔ جب فرعون دریائے نیل کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ دریائے نیل مکمل طور پر خشک پڑا ہے، اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ اس وقت فرعون نے اپنے تاج کو سر سے اتارا اور زمین پر پھینک دیا اور زمین پر بیٹھ کر اپنے سر میں مٹی ڈالنے لگا اور اپنے سر کو سجدے میں جھکا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رب العالمین، میں جانتا ہوں کہ حقیقی مالک تو ہے اور میں جانتا ہوں کہ سب لوگوں کا حقیقی معبود اور خدا بھی تو ہے۔ تو ہی ہمارا خالق ہے اور تو ہی ہمارا مالک ہے۔ اے رب العالمین، میں جانتا ہوں کہ میں نے جو خدائی کا دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹا اور غلط ہے۔ یا رب العالمین، تو نے آج تک میری عزت رکھی اور میری ہر دعا قبول کی۔ آج بھی میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو ہمارا حقیقی مالک ہے اور تو تیریا کو جاری کر سکتا ہے۔ اسی طرح فرعون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا رہا اور رو رو کر دعا کرنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کرنے لگا کہ رب العالمین، میں جانتا ہوں کہ آخرت میں میرا انجام کیا ہوگا اور میرا ٹھکانہ بھی جہنم ہی ہوگا۔ اے پروردگار، آخرت کی بجائے میں چاہتا ہوں کہ میں سب کچھ اسی دنیا میں ہی حاصل کر لوں، اس لیے تو مجھے اس دنیا میں ہی سب کچھ عطا کر دے۔ فرعون نے آخرت کی بجائے اس دنیا میں ہی آرام و آسائش کا انتخاب کر لیا۔ فرعون اسی طرح سجدے میں گر کر رو رو کر اللہ رب العزت سے دعا مانگ رہا تھا اور ابھی اس نے سجدے سے سر بھی نہیں اٹھایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر کے دریائے نیل کے پانی کو جاری کر دیا۔ اس طرح جب دریائے نیل جاری ہو گیا تب فرعون نے اپنے تاج کو اٹھا کر اپنے سر پر رکھا اور اپنی قوم کے پاس چلا گیا اور ان سے کہنے لگا کہ جاؤ، میں تمہارے لیے دریائے نیل کو جاری کر دیا ہے۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ ہمارے خدا نے ہمارے لیے دریائے نیل جاری کر دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر فرعون بھی یقین رکھتا تھا اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا تھا، لیکن اس نے خود ہی آخرت کی بجائے دنیا کا انتخاب کیا تھا اور آخرت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی آسائشوں پر خوش رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور اسے دنیا میں ہی سب کچھ دے دیا۔ دریائے نیل کے جاری ہونے کے بعد فرعون اسی طرح مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتا رہا۔ جب فرعون کا ظلم حد سے بڑھنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک نہ مانی اور اسی طرح اپنے کفر و شرک میں مبتلا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور فرعون کی ناکام قوم پر لگاتار 5 قسم کے دردناک عذاب بھیجے، لیکن ان دردناک عذابوں کے باوجود بھی فرعون اور فرعون کی نافرمان قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائے، اور یہ بدبخت لوگ اسی طرح کفر و شرک پر ڈٹے رہے، اور صرف چند لوگ ہی ایسے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تھے۔ بالآخر جب فرعون اور ان کی قوم ہدایت کی طرف نہ آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابوں کو دیکھنے کے باوجود بھی غلط کاموں سے باز نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون اور اس کی قوم پر عذاب نازل کرنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ پر جب فرعون کو اس بات کا پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو فرعون نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا تعاقب کرنے لگے۔
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے پہنچے تو حضرت موسیٰ کی قوم یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئے کہ آگے دریائے نیل ہے اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے۔ اس وقت یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے آج ہم بچنے والے نہیں ہیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا دریائے نیل کے کنارے مارو تو دریائے نیل تم لوگوں کو راستہ دے دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا عصا مبارک دریائے نیل پر مارا تو دریائے نیل میں سے 12 راستے نکل پڑے۔ ان راستوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم آسانی سے دریائے نیل کو پار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ادھر جب فرعون کا لشکر دریائے نیل کے کنارے پہنچا تو فرعون یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دریائے نیل میں سے 12 راستے بنے ہوئے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم انہی راستوں سے دریا کی دوسری جانب جا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر بھی اپنی قوم کو گمراہ کرنے سے باز نہ آیا اور اپنی قوم سے کہنے لگا کہ دیکھو دریائے نیل نے میرے لیے پہلے سے ہی راستے بنا دیے ہیں۔ اس وقت فرعون نے اپنی قوم سے کہا کہ دریا میں اتر جائیں، لیکن فرعون کی قوم نے دریائے نیل میں اترنے سے انکار کر دیا اور فرعون کی قوم فرعون سے کہنے لگی کہ پہلے آپ دریا میں اتریں گے پھر ہم دریا میں اتریں گے۔ فرعون نے جب اپنے گھوڑے کو دریائے نیل میں ڈالنے کے لیے ایڑیاں لگائیں تو گھوڑا آگے نہ بڑھا اور وہیں رک گیا کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی عذاب کو دیکھ رہا تھا جو فرعون پر نازل ہونے والا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب فرعون کا گھوڑا دریا میں نہیں اتر رہا تھا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑے پر تشریف لائے اور بعض روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑی پر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرعون یا اس کے لشکر میں سے کوئی بھی نہ دیکھ سکا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی گھوڑی کو فرعون کے گھوڑے کے قریب سے گزارا اور اسے دریائے نیل میں ڈال دیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی فرعون کے گھوڑے کے پاس سے گزری تو فرعون کا گھوڑا اس کا تعاقب کرتے ہوئے دریائے نیل میں داخل ہو گیا۔ فرعون کا گھوڑا جیسے ہی دریا میں داخل ہونے لگا تو اس حرکت جاری ہو گئی کیونکہ فرعون چاہتا تھا کہ اس کا گھوڑا دریا میں داخل نہ ہو کیونکہ فرعون کو عذاب الہی کے آثار محسوس ہو رہے تھے، لیکن فرعون کے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی گھوڑا دریا میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی فرعون کا گھوڑا پانی میں داخل ہوا تو فرعون کا لشکر بھی فرعون کے دیکھتے ہی ان کے پیچھے دریا میں داخل ہو گیا۔ خدا کی قدرت کا نظارہ دیکھیے، سب سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اور ان کے پیچھے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کے پیچھے فرعون اور ان کا لشکر جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کر رہا تھا۔ فرعون کا لشکر جب دریا کے درمیان میں پہنچا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر دریائے نیل کو پار کر چکے تھے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم مکمل طور پر دریا پار کر چکے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے دریا کو حکم دیا کہ مل جا۔ اسی وقت دریا اللہ تعالی کے حکم سے حرکت میں آیا اور دریائے نیل کا پانی فرعون کی طرف بڑھنے لگا۔ فرعون اپنی موت کو اپنی طرف آتے دیکھ کر بلند آواز میں کہنے لگا کہ میں اس بات پر ایمان لایا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں اس خدا پر ایمان لایا جس خدا پر بنی اسرائیل والے ایمان لائے۔ اور فرعون کہنے لگا کہ میں فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی اٹھائی اور فرعون کے منہ پر ڈال دیا اور مٹی سے فرعون کے منہ کو بند کر دیا کیونکہ فرعون اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگنا چاہتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب سے بچا لے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مٹی سے فرعون کے منہ کو بند کر دیا تاکہ یہ بول نہ پائے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب فرعون یہ دعا مانگ رہا تھا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام فرعون کے سامنے آئے اور فرعون سے کہنے لگے کہ اب تو ایمان لاتا ہے جبکہ پہلے تو
اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا اور تو زمین پر فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ اس کے بعد دریائے نیل آپس میں مل گیا جس سے فرعون اور اس کا سارا لشکر دریائے نیل میں غرق ہو گیا۔ ناظرین، فرعون مرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان تو لے آیا لیکن اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوا۔